तहलका अंगेज खबर कराची के अरबों रुपए कहां गायब हुए। एक बड़ी अहम खबर आपको देने वाला हूं जिसमें बड़े बड़े नाम मुलव्वस हैं। कामरान टेसोरी की सहरी और पीएसपी की इफ्तारी। खबर ही है, खबर है। एक अहम रिपोर्ट के एहतियात कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से क्या मामला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। भुट्टो के सामने भुट्टो आ चुका, कहां ये वाकया पेश आया। एक बहुत बड़ी अदाकारा के शौहर को कराची में कैसे गिरफ्तार किया गया और तरक्कियात किसे कहते हैं ये हम आपको आज बताएंगे। पांचवी बीवी की ख्वाहिश किसे है ये भी तो सुनिएगा। और शाम में क्या हुआ है, एक दिन में 1000 लोग मारे गए। अपने प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं आपको आज के प्रोग्राम की बड़ी अहम बात बता दूं कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। कराची के अरबों रुपए कहां जाने वाले हैं ये आपको मैं आज के तहलका अंगेज कहानी के अंदर बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको आज जो बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, बहुत बड़ा मामला देने वाला हूं कि एमक्यूएम के अंदर क्या तकसीम गहरी होती जा रही है, कामरान टेसोरी की सहरियां कहां हो रही है और इफ्तार का मसला कहां पर चल रहा है। पीएसपी कामरान टेसोरी के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रही, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग कामरान टेसोरी के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और एक भुट्टो के सामने दूसरा भुट्टो आ चुका है और वो मैदान में उतरा है। क्या ये भुट्टो दूसरे भुट्टो के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है या नहीं होने वाला है। जहां अमन की बात कही जा रही थी, वहां पर एक दिन के अंदर 1000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन टीवी चैनल से लेकर सब लोगों को अब क्यों सांप सूंघ गया है इस पर भी बात करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एहतियात कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बहुत बड़ा मामला हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वो 10 लोग किस तरह से गिरफ्तार हुए ये भी बात है। कराची शहर में एक बहुत ही बड़ा छापा मारा गया और उस छापे में एक बहुत ही नामवर शख्सियत को गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी की खबरों के पीछे भी सबकी खामोशी क्यों है ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। लेकिन उन सब बातों से पहले हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। डरिए मत, जिसके नहीं हम अपनी मंजिलों के बहुत करीब हैं। शर्म हया छोड़िए और बटन दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आइए सबसे पहले आपको बहुत बड़े स्कैंडल की तरफ लेके जाता हूं। कराची शहर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और उस स्कैंडल का सबसे अहम जिम्मेदार, जिसके अंदर पूरी तहरीक इंसाफ लपेट में आ चुकी, जिसमें बड़े बड़े नाम आ चुके, और वो स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, यानी कि 19 करोड़ पाउंड का, जो कि जिसकी मालियत अरबों रुपए में होती है। और अब इसका कराची शहर के साथ क्या ताल्लुक है उस पूरी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। आपको इल्म होगा कि बहरिया टाउन ने किस तरीके से सिंध हुकूमत की मर्जी और मंशा के साथ जमीनों पर कब्जा किया और बहरिया टाउन हासिल किया और बहरिया टाउन बनाया। बहरिया टाउन की कीमत अदा नहीं की गई थी, उस जमीन की कीमत अदा नहीं की गई थी। और फिर यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 450 अरब का कहा था कि 450 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाए। और उसके बाद एक खेल यह हुआ कि बहरिया टाउन के मलिक रियाज की जाली 19 करोड़ पाउंड यानी 190 मिलियन पाउंड का स्केडल आया जो बर्तानिया से आया और ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए थे। इसी केस में इमरान खान को सजा हुई है, लेकिन अब इसमें एक नई पेशरफ्त हो रही है। आपके इल्म में होगा कि ये सारे पैसे जो जमा होने थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे इसलिए जमा होने थे कि कराची के अंदर जो कीमतें अदा नहीं की गई है उसके पैसे देने, और जो सिंध हुकूमत ने उनसे पैसे नहीं लिए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ हर्जाना किया था। अब एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, ये पैसे कराची और सिंध में इस्तेमाल होने चाहिए थे, और ये क्योंकि कराची की जमीन इन्होंने कब्जा कर और जाली तौर पर हासिल की थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 450 अरब का हर्जाना किया था। कहानी यहां पर एक नया टर्न ले रही है और एक बड़ी खतरनाक कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। अब तक ये खबर शायद किसी के पास भी ना हो।
हुआ ये कि ये 19 करोड़ पाउंड जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास मौजूद है, वफाकी हुकूमत की नजरें इसके ऊपर लग चुकी है। ये पैसा सिंध और खास तौर पे कराची के लिए था कि कराची में ये आएगा और कराची की जमीन के लिए क्या गया था। वफाकी हुकूमत ने जिस तरीके से कराची शहर का टैक्स जमा होता है और वफाक अपने पास रखता है और उसके बाद वो कराची में इस्तेमाल ही नहीं होता, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो रकम वहां पर रखी गई थी, इसके लिए अब इतलात ये आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने इसको इस्तेमाल करने का फैसला किया है और ये पैसा अब कराची शहर को नहीं मिलने वाला है, बल्कि वफाकी हुकूमत इससे अपने काम अखराजात इसके पूरे करेगी। सिंध हुकूमत के पास या कराची शहर के पास ये रकम नहीं आने वाली। कराची के सारे सियासतदान क्योंकि मलिक रियाज के बोझ तले दबे हुए नजर आते हैं, शायद कोई इस पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता है, लेकिन हक और सच की बात यह है कि कराची का पैसा फिर जा रहा है और तमाम सियासतदान आंखों पर पट्टियां डालकर मलिक रियाज के असर और वफाकी हुकूमत के असर के नीचे नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल मैं आपको बता रहा हूं कि पैसा जाने वाला है। कुछ दिनों के अंदर आपके पास ये खबर आ जाएगी कि वफाकी हुकूमत ने ये पैसा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कराची की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मालूम होगा कि अभी बहरिया टाउन जो पानी इस्तेमाल कर रहा है उस पर अरबों रुपए का हर्जाना वाटर बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन ने किया है, लेकिन वो भी अभी पैसा नहीं दिया जा रहा क्योंकि सब चलता है, गंदा है पर धंधा है, तो कोई यहां पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक कराची शहर के अंदर बड़ी गिरफ्तारी हुई है और क्योंकि बड़े नामों की गिरफ्तारी हुई है और उसके पीछे बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं तो पूछा नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ी मॉडल है, बहुत बड़ी, अपने अदाकारा तो नहीं कह सकते, मॉडल है और आपको जगह जगह स्क्रीनों पर, टीवी टॉक शोज के अंदर वो खातून नजर आएगी कि जो आपको तबलीग कर रही होगी कि कैसे आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए। वो है नादिया हुसैन। अब ये नादिया हुसैन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जरा सोचिएगा। इसके शौहर हैं आतिफ हुसैन, उसे कराची शहर में गिरफ्तार किया गया है। खबर दे रहा हूं आपको, बड़ी खबर यह कि आतिफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, नादिया हुसैन के शौहर को। आतिफ हुसैन एक निजी बैंक है, उसके अंदर CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और यहां पर इत्तलात ये आ रही है कि इन्होंने एक पार्टी से तकरीबन 64 करोड़ रुपए लिए और 64 करोड़ रुपए लेकर उसको बैंक में ज्यादा मार्कअप के साथ वापस किए और मुनाफे कमाए, जबकि इन्होंने बैंक के करोड़ों रुपए इस्तेमाल किए अपने जाती अकाउंट्स के लिए और जाती कारोबार के लिए। ये रिपोर्ट सामने आ रही है और इसमें ये बात सामने आ रही है कि अरबों रुपए का ये स्कैंडल है और इनके खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की है वो भी जो FIA में इसकी दरख्वास्त जो शामिल की गई है वो भी इन्हीं के ही, जिस बैंक के थे उसी के ही एक अहम ओहदेदार ने दरख्वास्त दी है। पुलिस ने डिफेंस में इनके घर पर छापा मारा और छापा मारकर गुज़िश्ता रात को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया और इनका 4 रोजा पुलिस का रिमांड दिया गया है। नादिया हुसैन बहुत बड़ा नाम, मॉडल एंकर के हिसाब से इनका नाम देखा जाता है। एक बहुत बड़ा, पता नहीं ब्यूटी पार्लर चलाती है क्या, शानी क्या चलाती है, हाँ ब्यूटी पार्लर। शानी को पता है, ऐसे सारे ठिकाने शानी को पता होता है, हमारे जो शानी है ना उसको भी सब कुछ पता होता है। खैर, ये एक बड़ा मामला चल रहा है और ये वहां पर जो है वो पकड़ा गया उनको और पकड़ा गया है और अभी क्योंकि टीवी चैनल सारे अरमान पर मसरूफ हैं तो इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। अब आइए अगली बड़ी खबर की तरफ, और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, बताता हूं कमरान टिसोरी साहब की सहरी और उनकी इफ्तारी का, लेकिन और बड़ी खबरों को भी देखते हैं। और बड़ी खबर यह है कि भुट्टो के सामने भुट्टो आ चुका है। इस वक्त सिंध के अंदर एक सबसे बड़ा मसला कैनाल का चल रहा है, नहरों का चल रहा है और उस नहरों के हवाले से इस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो के, यानी भुट्टो के पोते, यानी कि जिसे वारिस भी कहा जाए, जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, सही है, मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और ठट्ठा में उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद इल्ज़ामात आयद किए हैं। याद रखोगा आपको कि मुर्तज़ा भुट्टो के वक्त से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर के साथ थी वो और मुर्तज़ा भुट्टो के ग्रुप अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो
کہ قتل کے بعد یہ معاملات تھم گیا تھا، جو مرتضیٰ بھٹو گروپ ہے یہ بہت کمزور پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد اب جو ان کی بیٹی تھی فاطمہ بھٹو، ان کی شادی ہو چکی، جونیئر ذوالفقار جو ہے وہ اب سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور ٹھٹا میں باقاعدہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پر شدید الزامات عائد کیے۔ تو کیا جونیئر ذوالفقار بھٹو کوئی نئی پیپلز پارٹی کے اندر جان ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ ایک سوال ہے۔ لیکن اس وقت کی جو مزاحمتی تحریک اس وقت سندھ کے اندر چل رہی ہے، جس میں کل کراچی کے اندر وکلا کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا آفاق احمد صاحب بھی اس میں شریک ہوئے تھے، یہ سارے معاملات اب جا رہا ہے۔ تو کیا کینال کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ذوالفقار جونیئر کوئی بہت بڑا کردار آگے ادا کرنے والے ہیں جب نہیں کرنے والے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن بڑی کڑی تنقید بہت عرصے کے بعد سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنگلات، لوگ اور سب کچھ بیچ دیا ہے، یہ بڑا الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ ایک بڑی ٹینشن، ایک کیفیت ہے کہ اگر ذوالفقار جونیئر واقعی میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے والے دھڑے کو، تو وہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ لیکن ذوالفقار جونیئر بھٹو کبھی آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا معلوم نہیں ہوتا۔ ایک اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں۔ بھائی صاحب بڑی احتیاط کیجئے واٹس ایپ گروپس پر، اور واٹس ایپ گروپس میں آپ جو کمنٹس لکھتے ہیں ان کمنٹس کی بڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ نگرانی نہ صرف پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے بلکہ باہر بھی کی جا رہی ہے، اور واٹس ایپ گروپس میں اس حوالے سے مختلف کمنٹس کرنے پر اور ایک خاص گروپ میں مختلف لوگوں کے گفتگو کرنے پر بارسلونا کے اندر 10 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں وہ مختلف مذہبی حوالات سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے اس حوالے سے وہاں پر چیزیں شیئر کر رہے تھے۔ اس گروپ کی نگرانی کی گئی ہے اور 10 افراد کو بارسلونا اور یورپ کے دیگر جگہوں سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی جو لوگ ان واٹس ایپ گروپس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک نے پاکستان سے ان واٹس ایپ گروپس میں جو دیگر لوگ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کے لیے بھی کوئی رابطوں کی کوششیں ہو رہی ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کیجیے، اور یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے کہ جس میں 10 ایسے پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے کہ جو وہاں پر گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا وہ یورپ میں تھے، جو اس گروپس میں پاکستان میں شامل تھے، اس حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں غیر مصدقہ اور مصدقہ کہ پاکستانی حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ان واٹس ایپ گروپس کا احتیاط کیجیے بھائی، کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کیجیے، کیونکہ اس کی نگرانی اب نہ صرف پاکستان کے اندر ہو رہی ہے بلکہ باہر بھی ہو رہی ہے کہ کون اس میں گفتگو کر رہا ہے، اور خاص طور پر ایسے کون سے افراد ہیں کہ جو یہاں سے وہاں پر لوگوں کو پرووک کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، اس کو مار دیجئے، یوں کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ یہ ساری صورتحال اب جو ہے وہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو واٹس ایپ گروپس پہ نگاہ رکھیے گا، اس پہ بڑے معاملات سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، اور بڑی خبر ہے یہ ہے کہ شام میں ہمارا جو اس وقت معاملہ چل رہا تھا، بشار الاسد کی حکومت گئی تھی اور 3 مہینے سے وہاں پر ایک عبوری حکومت قائم تھی۔ 2 دن کے اندر وہاں پر ایک صوبہ ہے لتاکیہ، یعنی کہ شام کا صوبہ لتاکیہ، وہاں پر بشار الاسد کے حمایتیوں اور اس وقت کی جو وہاں پر حکومت ہے اس کے درمیان بڑی ہی خونریز تصادم ہوا ہے، اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ صرف ایک دن کے اندر وہاں 1100 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 1100 افراد اب تک کی شام کی تاریخ کے اندر، جو خاص طور پر جب سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے، ایک دن کے اندر اتنی بڑی ہلاکتیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ شام جہاں امن و امان کا دعویٰ کیا گیا تھا وہاں پر صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن کے اندر اتنی بڑی ہلاکتوں کے واقعات کے بعد وہاں پر کئی سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اثرات اس پورے خطے کے اندر پڑنا شروع ہوں گے۔ یہ خبر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہاں پر معاملات کیا ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم مقامی خبر کی طرف، اور کامران ٹیسوری صاحب اور خاص طور پر اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان لگتا یہ ہے کہ کوئی سیز فائر ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب روزانہ
ایم کیو ایم کے مختلف سیکٹرز کے اندر، مختلف ٹاؤنز کے اندر ان کی انتظامیہ اس کے ساتھ وہاں پر سحری کے لیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز وہ اورنگی ٹاؤن میں گئے، اس کے بعد وہ شاہ فیصل کالونی کے اندر گئے، لیکن اس میں ایک اہم عنصر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے قریبی لوگ تو نظر آ رہے ہیں لیکن پی ایس پی کے لوگ نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب افطار انہوں نے میرا خیال ہے کل یا پرسوں جو ہے وہ پاکستان ہاؤس میں وہ موجود تھے، اور وہاں پر ان کے ساتھ کے ہی وہی 10-12 جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں وہ بڑے بچے، ہاں کچھ اس طرح کے لوگ موجود تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ لوگ ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہو رہے اور وہاں کے لوگ ان کے پروگرامز میں شامل نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ جناب سیز فائر ہو رہا ہے، دوسری طرف خالد مقبول صدیقی صاحب نے رابطہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے سب لوگوں کو بٹھانے کی بات کہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایم کیو ایم کے درمیان سحری اور افطار کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس وقت جھگڑے کا کیفیت بالکل موجود ہے، اور وہ کیفیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، کیونکہ لگ یوں رہا ہے کہ جو کچھ بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی حاصل کیا ہے، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وزیر صحت، اور ایک ٹی وی چینل نے تو قصیدہ گوئی کر دی کہ جناب اب دیکھیے گا بہت بڑا انقلاب آ جائے گا صحت کے شعبے میں۔ اور میرے بھائی ایک صحت کا ایک ڈپارٹمنٹ ان کو ملا ہے، اور صحت اب صوبائی معاملہ ہے، جتنے بھی صحت کے معاملات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبے کے اختیارات میں آتے ہیں، وفاق کے پاس صوبے کے حوالے سے کوئی اختیارات موجود نہیں ہے۔ وہ جو 2 ہاسپٹل جنا اور کارڈیو کی بات ہوئی تھی وہ بھی سندھ حکومت نے لے لیے تھے اور کہا تھا ہم نہیں دیں گے، یہاں پر تمام کے تمام صوبوں کا جو صحت کا معاملہ ہے وہ صوبوں کا ہے، اور دوسری بات ان کو صحت میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایک چھوٹا سا، اس کی ایک وزارت کو قائم کر کے ان کو صحت دیا گیا ہے۔ وہ کچھ لوگوں نے وہ نہیں جیو کا کلپ اور ذرا کلپ چلا رہے ہو جناب اب صحت میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اختیار ہی نہیں ہے تو انقلاب کہاں سے آئے گا؟ یہ وہی والی بات ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وسیم اختر صاحب نہیں کہتے جناب مجھے میئر تو بنا دیا گیا میرے پاس اختیارات موجود نہیں ہیں، تو وہی سلسلہ چلے گا۔ اختیارات کیا مطلب، اختیارات ان کے پاس وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، صحت کا پورا شعبہ ہی کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے، صوبوں سے چلایا جا رہا ہے، تو وفاق کے پاس اس کا کیا اختیارات ہوں گے؟ یعنی اس پورے ڈپارٹمنٹ کے پاس صرف 2 ہاسپٹلز ہوں گے۔ خیر اس پر ایک ٹی وی چینل نے بلا چلا دیا، بھائی حقیقت پسندانہ رہیں، اتنی توقعات وابستہ نہ کرے، کیونکہ اس شخص کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب کوئی یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بہت کچھ کر دیں گے، کیسے کریں گے؟ اختیار ہی نہیں، ان کے پاس وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب ڈپارٹمنٹ ہو اور اس میں چیزیں ہوں، سمجھ میں آتا ہے بات، پھر آپ اس شخص سے توقعات لگائیں کہ جناب کوئی بہت بڑا کام، بہت بڑی چیز ہو جائے گی، نہیں ہوگا، اور بعد میں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ابھی تو وہ نہیں کہیں گے لیکن 1.5 سال کے بعد دیکھیے وہی کہیں گے میں کیا کر سکتا ہوں جی صحت کے معاملات میں، یہ شعبہ تو ان کے پاس ہے بس یہ قومی اسمبلی کے اندر مختلف صحت کے متعلق سوالات کے جواب دے دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی چینج اور بہت بڑا ریولوشنری موومنٹ آئے گی، اور سندھ حکومت ہو، پنجاب ہو، خاص طور پر سندھ اور پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان، یہ چاروں صوبے کیا وفاق کے ایک ڈپارٹمنٹ پورا محکمہ بھی نہیں ہے، صحیح نا، پورا محکمہ بھی نہیں ہے، پورا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، اس کو اتنی مداخلت کی دعوت دیں گے کہ وہ ان چاروں صوبوں کے وزیر آنے دیں گے؟ یہاں عذرا پیشوں کے خلاف جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی بین ہے وزیر صحت، صحیح ہے، ان کے خلاف خود پاکستان نیشنل پارٹی کچھ نہیں کر سکتی ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ کچھ اعلان کر یہ توقعات کی جائے گی کہ ایسا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب وہ دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ ہے نا، جانتا ہوں جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، تو غالب صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ خیال اچھا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ بہت بڑی تصوراتی اس کی قائم کرے۔ البتہ ان دونوں کے درمیان معاملات حل ہونے کی توقعات نہیں کی جا رہی ہے۔ ایک محکمہ جادوگرنی نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ملاقات متوقع ہے کہ جس میں یہ رمضان کے یہ 10ویں روزے کے بعد کہ جس میں بہت سارے معاملات شاید ایم کیو ایم کے انٹرنلی حل کرنے کی بات کی جائے، وہ ابھی ہے، لیکن تاحال کوئی بھی گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنی اپنی پوزیشنز پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ایک آپ بتاؤں جہاں پاکستان نیشنل پارٹی کی میں نے آپ کو بتا دی ساری صورتحال، اور ہاں ایک بات رہ گئی، اور ایک وہ بات یہ رہ گئی کہ جناب ایک گلی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے پہلے اس گلی کے فوٹیجز دیکھیے، اس گلی کی صورتحال دیکھیے۔ یہ اس گلی کی صورتحال تھی اور بہت برے حال میں تھے، پانی ہر وقت جمع یہاں رہتا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد پھر اس گلی کا نقشہ بدل گیا۔ یہ گلی ہے پی آئی بی کی ایک علاقے کی، یعنی کہ یہ پی آئی بی کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جماعت اسلامی کے ایک ناظم جو اس علاقے کے نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہاں سپورٹ کیا اور یہاں پر سیوریج لائن بچھائی۔ یہاں پر یہ ہے خاص طور پہ پی آئی بی کا علاقہ، یہاں کے ایک ایم پی ہے اور وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے۔ وہ جو ایم پی ہے
ان کو شوق ہے ہر معاملے میں بیچ میں آنے کا. اچھا کام وہ کر سکتے نہیں کیونکہ یہ اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے بیچ میں بھی ہر وقت وہ ایک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں میری تختی لگنی چاہیے. ارے بھائی آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ ٹھیکیداری کریں, صحیح ہے آپ ٹھیکیدار ہیں نا, ہمیں پتہ آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ ٹھیکیداری کیجئے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, اگر شہریوں کے مسائل فوری بنیادوں پر حل ہوں گے اور یہ اس طریقے کا معاملہ حل ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ سڑک پر یہ گلی ایک بہت پتلی سی, میں یہاں سے گزرا تھا, خدا کی قسم چلنے کی جگہ نہیں تھی. بڑی کوششوں کے بعد اگر کسی کے تعاون سے یہاں پر سیوریج کا مسئلہ اگر حل ہوا ہے ایک گلی کا تو اسے نعمت سمجھا جائے. اگر اسی طریقے سے تمام کونسلرز, تمام ایم پی ایز, ایم این ایز اگر مل کر کام کرنے کی شہر کے متعلق اگر بات کریں گے تو اس شہر کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر جھنڈے لگانے کی اگر سیاست کریں گے تو یہ مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. صرف اس گلی کی مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ شہر بدل سکتا ہے جب ہمارے حکمران اور یہ سیاسی جماعتیں چاہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ نے